السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم 2 سے 3 باتیں کریں گے۔ نمبر 1، ہشام الہی ظہیر صاحب نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا یا اس میں شمولیت کا اعلان کیا جو کہ پیر افضل قادری کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ نمبر 2، ایک انہوں نے اور بات کہی کہ ایف آئی اے کا جو ڈائریکٹر یا چیئرمین جو تھا یا بڑے لیول پہ بیٹھا ہوا بندہ وہ قادیانی تھا۔ اور نمبر 3، علی مرزا کے حوالے سے ان سب چیزوں کو لنک کریں گے کیونکہ یہ سب چیزیں ریلیٹ کر رہی ہیں علی مرزا کے حوالے سے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنی اسکرین پر ایک تھمبنیل آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، یہ ویڈیو ہشام الہی ظہیر صاحب نے پبلش کروائی یا اپلوڈ کروائی، اس کا تھمبنیل ہی اتنا مس لیڈنگ رکھا۔ آپ اس تھمبنیل کی جو اوپر دیکھ سکتے ہیں، ایک طرف پیر افضل قادری کی تصویر ہے، دوسری طرف سعد رضوی کی تصویر ہے، اور یہاں پر ہم اس جھوٹ کی قلی کھولیں کہ پیر افضل قادری کا سعد رضوی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ علیحدہ ہو چکے ہیں۔ سعد رضوی ٹی ایل پی کو آن کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ پیر افضل قادری اس جگہ سے نکالا جا چکا ہے یعنی ٹی ایل پی سے، اس لیے ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بہت زیادہ ہرزہ سرائی بھی کر چکا ہے سعد رضوی کے خلاف، اور پیر افضل قادری ٹی ایل پی کی کوئی پوزیشن اس وقت ہولڈ نہیں کرتا۔ تو یہ جھوٹ ان کی طرف سے بنایا گیا کہ اس کو ٹی ایل پی سے لنک کیا جائے، یعنی کہ جو تحریک لبیک پاکستان جماعت ہے سیاسی اب بن چکی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک جھوٹ ان کے تھمبنیل پہ آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ اور دوسرا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب اہل حدیث کا لانگ مارچ میں شمولیت کا اعلان، وہ آپ تصویر یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے خود لکھوایا ہوا اس تھمبنیل کے اوپر۔ لیکن جب ہم نے لانگ مارچ یا شارٹ مارچ، بہت ہی شارٹ مارچ تھا اس لیے اس کو لانگ مارچ تو کہنا ہی لانگ مارچ کی توہین ہے، یعنی اتنا فلاپ مارچ کہہ لیں یا شارٹ مارچ کہہ لیں کہ آج تک ہسٹری کے اندر ریکارڈ نہیں ہو سکا کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کی طرف سے۔ تو بہرحال چند 100 لوگ اس کے اندر آئے، اتنے لوگ تو کوئی ایک خاندان والا ہی، پیر افضل قادری کا خاندان اتنا بڑا ہے تو وہ تو چاہتا تو اتنا اپنا خاندان ہی اکٹھا کر لیتا، لیکن سمجھ لیجیے اس کا اپنا خاندان، اس کا جماعت بریلوی، ان سب نے اس کو سپورٹ نہیں کی، اور اہل حدیثوں نے اس میں جھوٹ بولا۔ یعنی یزیدی اہل حدیثوں کے اندر جیسے جو ویڈیو ہم ابھی جس کا تھمبنیل آپ کی اسکرین پر ہے اس کے اندر کیا کیا جھوٹ بولے وہ ویڈیو میں بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، باقی تھمبنیل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پیر افضل قادری کے اس شارٹ مارچ یا فلاپ مارچ کی تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سٹیج کے اوپر یا ان کے ٹرک کے اوپر کوئی بندہ نہیں تھا، یعنی کہ یزیدی اہل حدیثوں کے جو نمائندے جو بڑھ بڑھ چڑھ چڑھ کر اس کے اوپر کام کر رہے تھے کہ ہم بھی اس مارچ کے اندر آ جائیں، تو بھائی بریلوی کیسے آپ کو اندر آنے دیں اس شارٹ مارچ کے اندر؟ آپ تو بریلویوں کو بھی گستاخ رسول بریلوی آپ کو بھی گستاخ رسول کہتے ہیں، اور آپ ان کو بھی قبر پرستی کے حوالے سے مشرک سمجھتے ہیں، تو بھائی اب وہ کیسے آپ کو اپنے سٹیجز کے اوپر آنے دیتے؟ اب ایک ویڈیو ملاحظہ کیجئے پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کہانی کروائی گئی۔ قائل نہیں ہے تو جی ایچ کیو کی طرف کیوں رخ اختیار کیا جا رہا ہے؟ ہم نے تو اس لانگ مارچ کی تائید کی ہے، ہمارے کارکن اس لانگ مارچ میں شامل ہوں گے، ہم اس کی مکمل تائید کرتے ہیں، صحیح ہے، ابھی بھی آپ کے سامنے بھی تائید کرتے ہیں۔ ہوگا کیا یہ بھی سن لیں، اس نے جو آپ نے بات کی ہے نا 7,000 درخواست جی بالکل میرے خلاف آئی اور ادھی کی ٹوکری ایف آئی اے میں تھی، بالکل وہ کس نے ڈالی آپ کو پتا؟ جی بتائیے گا۔ ابو بکر خدا بخش قادیانی تھا ایف آئی اے کا تب ڈائریکٹر۔ صحیح ہو گیا۔ اب آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے پیچھے کون سی لابی ہے۔ جی تو ویڈیو کے اندر بھی اب آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے کیا بات کہی، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم اس لانگ مارچ کے اندر جس کو ہم شارٹ مارچ یا فلاپ مارچ کہہ رہے ہیں اس کے اندر شمولیت کا اعلان کیا، لیکن ان کو کسی نے گھسنے نہیں دیا۔ اگر گھسنے دیا تو بتائیں، کوئی تصویر کوئی چیز آپ ان کا سوشل میڈیا فیس بک ہر جگہ ٹٹول لے، کوئی ایک بھی تصویر یہ بیچارے شیئر نہیں کر سکے اس فلاپ مارچ کی، کیونکہ ان کو اس میں کسی نے گھسنے نہیں دیا، یعنی پیر افضل قادری نے ان کو اس فلاپ مارچ کا حصہ نہیں بننے دیا۔ تو بہرحال یہ تو ان کی اس حوالے سے حیثیت تھی، اور جی ایچ کیو کا بھی انہوں نے شروع میں نام لیا، ان کے ساتھ جو اینکر سوال کر رہا تھا وہاں بھی نہیں جا سکے بیچارے، کیونکہ آپ کو ہم پہلی ویڈیو کے اندر بتا چکے ہیں اس کے اوپر کیا ماجرا ہوا تھا۔ پھر تیسری چیز کہ انہوں نے اس کے اندر یہ جھوٹ بولا یا سچ بولا، یہ تو خود بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو پہلے ایف آئی اے کے اندر یا ادارے کے اندر درخواستیں گئی علی مرزا کے خلاف، ان سب کو ایک قادیانی نے ساروں کو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیا، 4,000 یا 7,000 جو بھی اماؤنٹ انہوں نے بتائی، ٹھیک ہے۔ تو بھائی آپ اس وقت کہاں پہ تھے؟
کیا آپ کو اس وقت یہ وحی یا یہ الہام یا یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ وہ قادیانی نے یہ کام کیا ہے کہ آج آپ اتنے سالوں کے بعد بتا رہے ہیں؟ اور جب آپ اس کو سرچ کریں گے نا یا دیکھیں گے کہ وہ کس وقت تھا وہ بندہ ابو بکر خدا بخش جس کو یہ قادیانی ڈکلیئر کر رہے ہیں، ہمیں اس کا نہیں پتہ، نہ ہی ہمیں اس کا علم ہے کہ وہ بندہ قادیانی تھا یا ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک بہت بڑا فارمولہ ابھی دینے لگے ہیں، وہ یہ کہ علی مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنی درجنوں ویڈیوز کے اندر ایک ویڈیو کے اندر درجنوں بار دجال کہہ چکا ہے، یعنی اس کو کذاب، جھوٹا اور دجال تک کہہ چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نبوت کے دعوے کے اوپر۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ قادیانی جو کہ مرزا غلام احمد کو مسیح موعود بھی کہتے ہیں، مسلح بھی کہتے ہیں، نبی بھی کہتے ہیں اور مسیح بھی کہتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے اس کے نام رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اس شخص کی درخواستیں اس کے خلاف تو کچھ بھی آئے تو قادیانی تو اس کو فوری پکڑ لیں گے کہ جناب اس کو تو ہمیں پکڑنا ہے کیونکہ یہ ہمارے جو باپ ہیں یا روحانی باپ ہے یا ہمارا نبی ہے، اس کو تو یہ دجال کہتا ہے، اس کو تو پکڑ لو، اس کو جکڑ لو، اس کو اندر کروا دو۔ آپ لاجیکلی یہ دیکھیے اس چیز کو کہ کیسے قادیانی اس کی اس طریقے اس لیول کے اوپر سپورٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا یا اور لیولز کے اوپر قادیانیوں کے حوالے سے جو موقف ہے انجینئر محمد علی مرزا کا، اس سے علمی اختلاف کرنا یا وہ چیزیں تو ہم بھی ان کو ریکارڈ کروا چکے ہیں پہلے، لیکن یہاں پر جب ایک بندے کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے کہ وہ ان درخواستوں کی بیس کے اوپر اپنے مرزا کذاب کو یا دجال کو بچانے کے لیے اس بندے کو پکڑ سکتا ہے، اس کا منہ بند کر سکتا ہے کہ جناب یہ تو ہمارے مرزے کو یا ہمارے غلام احمد قادیانی کو بڑا برا کہتا ہے، تو اس کو یہی پکڑ کے فارغ کر دو یہیں پہ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر بھی یہ یزیدی اہل حدیث جھوٹ بول رہے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ اگر یہ معاملہ تھا تو جس وقت یہ درخواستیں گئیں تو اس وقت آپ نے سڑکوں کے اوپر تو کوئی اس کا نام نہیں لیا اس بندے کا، کیا آپ لوگ اس وقت ڈرتے تھے جس وقت وہ بندہ اس پاور میں تھا یا کوئی اور معاملہ تھا؟ بہرحال یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی مرزائی یا قادیانی اس وقت پاور میں ہوتا تو وہ اپنے باپ کو یا روحانی باپ کو یا اپنے نبی کو کذاب دجال کہنے کے اوپر فوری علی مرزا کو پکڑوا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہاں پر بھی یزیدی اہل حدیث جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور جو انہوں نے فلاپ مارچ کیا ہے اس کی تو حقیقت آپ جان ہی گئے کہ دعوے کتنے بڑے بڑے تھے، اور اس غبارے سے ہوا نکلتی ہوئی نظر آئی اس شارٹ مارچ کی شکل میں، یا یزیدی اہل حدیثوں کو یا ان کے بڑوں کو اس ٹرک کے اوپر بھی نہ آنے دیا گیا جو کہ پیر افضل قادری ہے اس نے ٹرک سجوایا تھا، اس کے اوپر کوئی یزیدی اہل حدیث جو دعوے کر رہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ مارچ میں نکلیں گے، لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا۔ تو بہرحال اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت دے، اور ایک جو مسلمان بندہ ہے جس کو یہ ڈکلیئر کر کے اس کو غیر مسلم کہہ کے، مرتد کہہ کے، کافر کہہ کے اس کے خلاف اس وقت جو بہت ایکسٹریم مہم چلائی ہوئی ہے یزیدی اہل حدیثوں نے یا بریلیوں کے ایک چھوٹے سے پارٹ یعنی کہ پیر افضل قادری نے، اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت دے، اور اللہ کریم ہمارے تمام مسلمانوں کی بشمول علی مرزا کی حفاظت فرمائے اس طرح کی تمام خباثتوں سے۔ السلام